إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سو انشاءاللہ آج جو آج کا ٹاپک ہے وہ ایک بہت عظیم ترین عبادت جو اللہ نے ہماری شریعت میں رکھی ہے ایک مومن کے لیے، وہ ہے عمرہ. حج انسان کے جو 5 اسلام کے ارکان ہیں اس میں سے ایک ہے، اور عمرہ حج کا بھی ایک حصہ ہے، اور عمرہ انسان حج کے دنوں کے علاوہ بھی جا کے ادا کر سکتا ہے. اس عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس عبادت کے لیے انسان کے لیے ایک خاص جگہ چنی ہے. انسان نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ کہیں سے بھی لے کے دے سکتا ہے، مگر عمرہ کے لیے اس کو اپنی ہر چیز لگانی پڑتی ہے، مال، اپنا جسم، اپنی صحت، اپنا وقت، اور سب سے زیادہ اہمی کہ یہ انسان سفر کرتا ہے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے. اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے ایک خاص نیت کے ساتھ، اور ایک جگہ جمع ہو کے انسان حج اور عمرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جگہ خاص رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا. جس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی اس دن سے لے کے قیامت تک یہ جگہ بھی خاص ہے. اور یہ کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے ہم یہاں آئے ہیں، یہ شکر گزاری، یہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی دیکھ کے انسان اوور ہو کے اللہ کی عبادت کے لیے رجوع ہو جاتا ہے. اور نیت کا اخلاص کے ساتھ جو یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے. اس کا ارادہ ہر مومن کو کرنا چاہیے کہ جب اللہ استطاعت دے تو میں عمرہ اور حج کروں گی. اور حج اور عمرہ ایک عورت کے لیے ایک جہاد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے جانے سے پہلے ہم اگر تیاری نہ کریں اور اگر ہم اس کے ارکان کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے عمرے میں نقص رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لیں. تو اس کا اگر علم ہے اور جا بھی چکے ہیں تو اس کا ریویژن بہت ضروری ہوتا ہے، اور جس نے جو ابھی نہیں گیا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے اور نیت کرے کہ اللہ جب بھی موقع ہو مجھے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھیجا، جلد سے جلد موقع نصیب کرے، استطاعت دے اللہ تعالیٰ اس عبادت کی ہم سب کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو. عمرے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حج اور عمرے کا دونوں کا. دوسرا ایک حدیث ہے جس میں جب حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، جس کی بہت مشہور حدیث ہے جس میں اسلام کے 5 ارکان کا ذکر ہے، تو ایک حدیث میں اس کی عمرے کا بھی حج کے ساتھ ذکر ہے. اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز کی ادائیگی کرے اور زکوٰۃ دے اور بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرے.
اور غسل جنابت کرے اور وضو مکمل کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو اس حدیث سے عمرے کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کا بھی ذکر ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء عمرے کو بھی فرض کی لیول پہ رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس طرح عمرہ بھی۔ یہ حالانکہ اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء اس کو فرض کے لیول پہ رکھتے ہیں اور باقی اس کو سنت مؤکدہ مانتے ہیں، یعنی اسٹریس سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید سے کہا، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ عمرہ کے اس کا جو واجب ہونے کے بارے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمرہ سنت مستحب ہے، نہ کہ واجب ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے یہی کہا ہے، اختیار کیا ہے، یہی کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ عمرہ کو وجوب کے قائل ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اور اختیار کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کا بھی قول ہے، جن میں ابن عباس، ابن عمر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی الشرح الممتع میں کہتے ہیں عمرہ کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ کیا یہ واجب ہے یا سنت، اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ عمرہ واجب ہے۔ تو ان سارے اوپینین سے کی خاصیت یہ ہے کہ یا تو یہ واجب ہے اور یا یہ سنت مؤکدہ ہے، جس کی استطاعت ہو۔ تو اگر استطاعت ہو تو عمرہ کم سے کم زندگی میں، جس طرح حج ہے اس طرح ایک دفعہ عمرہ بھی کرنا چاہیے، اور حج تمتع میں عمرہ شامل ہوتا ہے۔ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر کا ثواب دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے پوچھا، تمہارے لیے ہمارے ساتھ حج کرنے پر کیا رکاوٹ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا بیٹا اور اس کا والد حج کرنے چلے گئے، اور دوسرا ہمارے لیے چھوڑ دیا تاکہ ہم اس سے کھیتی کو سیراب کرنے کا کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک اس کے دوسرے صحیح مسلم کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کا برابری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے اوپر سے حج کی فرضیت ادا ہو گئی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ثواب کا درجہ اس کی طرح ملتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر قل هو اللہ احد انسان پڑھ لے تو اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک پورا قرآن پڑھنا کا جو انسان کا جو معمول ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حج اور عمرہ غربت اور گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو انسان اگر پریشانیوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، دکھوں میں ہے، اور وہ اتنا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ عمرے پہ جا سکتا ہے، اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ عمرے پہ جا سکتا ہے، اس کو عمرے پہ جانے کے لیے کسی کا اوپر بوجھ نہیں بننا، اور وہ جو اپنے پیچھے اپنے اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہے اتنے دن کے لیے ان کے انتظام کر سکتا ہے تو وہ عمرہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی برکت سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا غربت بھی دور ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ غربت اور گناہ کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح
बेलोज जिसे कहा जाता है, बेलोज यानी भट्टी या लोहे, सोने और चांदी की नजासत को खत्म कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा इसके और पिछले उम्रे के दरमियान के गुनाहों का कफारा है और हज मबरूर का सवाब जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। तो उम्रा, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के जो बीच का वक्फा होता है, इसमें जितने भी इंसान के माइनर सिंस होते हैं, गुनाह सगीरा होते हैं, वो माफ हो जाते हैं। और गुनाह कबीरा फिर तौबा से माफ होते हैं। और तौबा क्या है? अपने गुनाह का एहसास होना, अल्लाह से फिर माफी मांगना जो कर दिया इंसान ने उसके लिए, और ये इरादा करना कि आइंदा फिर इंसान उस गुनाह में नहीं अपने आप को डालेगा, और अगर किसी का हक मारा है तो वो हक भी वापस करना। और इसी तरह हज मबरूर यानी जो एक्सेप्टेड हज है, जो अल्लाह के यहाँ जिसकी कबूलियत है, उसका सवाब फिर कितना है, सिवाय इसके कि इंसान को कि जन्नत में भेज देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन उसकी कंडीशंस है कि वो कंडीशंस उस उम्रे और हज की पूरी हो। हज और उम्रा औरतों का जिहाद है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, क्या औरतों को जिहाद करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो ऐसा जिहाद करें जिसमें लड़ाई ना हो, हज और उम्रा। जिहाद फी सबीलिल्लाह इतनी बड़ी नेकी है, और सहाबियात का ख्वाहिश होती थी कि वो भी निकले जिहाद पे। मर्द तो अपनी उनको लगता था कि नेकियों में सबकत ले जा रहे हैं, और अगर जिहाद पे जाना औरतों के लिए भी उतना ही नेक होता, तो इस सवाल के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे कि हाँ, सब औरतों को भी निकलना चाहिए साथ में। जैसा कि आज के जमाने में इक्वालिटी और उसकी बात होती है कि क्यों औरतों को कुछ कामों से मना किया जाता है। जिहाद के अपने, जंग के अपने एक मसाइल है, और उसमें औरतों की शिरकत का एक गाइडलाइंस है जो हमारे दीन में दी है, हम उसको ठान नहीं सकते। लेकिन अगर कोई औरत उसी तरह का सवाब चाहती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसका क्या सोल्यूशन दिया कि बार बार हज और उम्रा करना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत, आज के दौर में सुभान अल्लाह, फेसबुक और इंटरनेट के फितने के जमाने में हर ज्यादा उम्रा ज्यादा हज करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी और उंगलियां उठाते हैं। हमें किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं है। अगर इंसान के पास इस्तिताअत है कि वो सदका खैरात करने के बाद हज और उम्रा भी बार बार कर सकता है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि क्यों जाते हो, कुछ और काम कर लो इससे बेहतर। ये हमारा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें वाज़ेह हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में एक नमाज मस्जिद हराम के अलावा दूसरी जगहों की 1000 नमाजों से अफजल है, और मस्जिद अल हराम में एक नमाज दूसरी जगह की 1,00,000 नमाजों से अफजल है। यानी मक्का की और मदीना की जो कुछ खास फजाइल हैं, और ये फजाइल क्या है कि मस्जिद अल हराम जो मक्का है, उसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब जो है, इंसान को 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इंसान वहां जब जाए तो अपना वक्त तवाफ और इबादत में यानी नमाजों में अपना वक्त गुजारे, ना कि बैठ के अपना टाइम वेस्ट करे। इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए जा रहा है और वहां पे उसका अजर खो देता है इंसान अगर अपना टाइम वेस्ट करता है तो। दूसरा ये कि जब मदीना इंसान जाए तो उसकी नीयत क्या होनी चाहिए। यानी सुभान अल्लाह, अक्सर लोग मदीना जाते हैं तो उनकी नीयत मस्जिद अल नबवी में नमाज पढ़ने के बजाय जियारत की होती है। और जियारत क्या होती है?
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جانا، یہ اس نیت سے جاتے ہیں لوگ، یہ صحیح نیت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جانے کا کوئی خاص ثواب نہیں مینشن ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ روضہ مبارک پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہاں پہ جا کے ہم سلام کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پہ سلام بھیجتے ہیں، حضرت عمر پہ سلام بھیجتے ہیں، پھر مدینے میں جا کے انسان بقی میں جاتا ہے، وہاں جو لوگ ہیں ان کو سلام کرتا ہے، احد کے شہداء کو انسان جاتا ہے، جیسے کہ کہیں بھی قبرستان میں جائے گا تو جو قبرستان میں پڑھنے کی دعائیں ہیں وہ جیسے اور جگہ کے لیے ہیں ویسے وہاں کے لیے بھی ہے، لیکن نماز کی نیت سے ہی جانا جائز ہے، کیونکہ نماز وہاں پہ پڑھنے کا الگ ثواب ہے، 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو کچھ ہی جگہ ایسی ہے جہاں پہ جانے کا حکم ہے عبادت کی نیت سے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد الاقصی، جیسے ابھی آگے حدیث میں آئے گا، مسجد الاقصی میں بھی جا کے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ خاص عبادت کی نیت سے جانا، خاص عبادت کی نیت سے جانا کہ یہاں جا کے مجھے کچھ خاص ثواب ملے گا تو یہاں جا کے میں نماز پڑھوں گی، یا یہاں جا کے میں قربانی کروں گی، یا یہاں جا کے میں دعائیں مانگوں گی، تو یہ سب بدعت میں آتا ہے، کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جیسے درگاہوں پہ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ فلانی درگاہ، فلانے بزرگ، فلانی جگہ قبر پہ جا کے خاص عبادتیں کرنا، اس سے اجر کی بجائے انسان گناہ میں پڑتا ہے، کیونکہ یہ سب بدعت ہے، اور بعض عمل کرنے سے شرک بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور مکہ کی جو حرمت ہے، مکہ کی جو اہمیت ہے وہ خاص ہے، ویسا شہر اللہ نے دوسرا نہیں بنایا، نہیں قائم کیا۔ اللہ نے جب دنیا کی تخلیق کی تو اس شہر کو اپنے لیے چن لیا، اپنے گھر کے لیے چن لیا۔ جیسے ایک لوکل مسجد میں ہر 5 وقت کی نماز میں جو انسان جس بستی میں، جس محلے میں، جس لوکیلٹی میں رہتا ہے، وہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، ایک وائبرنٹ مسلم کمیونٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگ 5 وقت نمازوں میں ملیں، صبح دوپہر شام ایک دوسرے کی خیریت بھی مل جاتی ہے، اور انسان ایک دوسرے سے گھلتا ملتا ہے جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کی ایک دائرہ بڑھ جاتا ہے، دور دور سے لوگ آ کے ایک کئی محلے مل کے ایک مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور لوگ وہاں پہ مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسلم کمیونٹی مل کے جمعہ کی عبادت میں کرتی ہے۔ یہ ویکلی ہوتا ہے۔ پھر ایک سالانہ کانگریگیشن ہوتا ہے، وہ حج ہے، اور وہ دنیا کے ہر کونے سے انسان آتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے، ایک جگہ جمع ہو کے اللہ کے آگے رکوع اور سجدہ مل کے کرتے ہیں، عرفہ کے دن ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ مکہ کی خاص اہمیت ہے کہ ایسی عبادت صرف اور صرف اس جگہ کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، جو ہم پہ فرض بھی کر دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی مکہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسجد کی زیارت کے لیے کوئی سفر نہ کیا جائے مگر 3، میری یہ مسجد، مسجد الحرام اور مسجد اقصی۔ میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، مکہ میں جو مسجد الحرام ہے، اور مسجد الاقصی جو فلسطین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اور اس میں جنگ کرنا مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، سوائے ایک دن کی ایک گھڑی کے، یعنی فتح مکہ کے دن۔ اس کے کانٹے نہیں کاٹے جائیں گے، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے،
اور اس کے جانوروں کو پریشان نہیں کیا جائے گا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز وہاں گرائی جائے یا گر جائے یا کھو جائے وہ کسی کے لیے حلال نہیں سوائے اس کے مالک کے جو اسے پہچانے، یعنی گری پڑی چیزوں کو وہاں پہ اٹھانا منع ہے، انلیس کہ آپ اٹھا کے کسی اتھارٹی کے حوالے کرنا چاہتے ہو یا اس کو دینا چاہتے ہو جس کی وہ چیز ہے۔ اسی طرح مدینہ کی بھی ایک حرمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ بھی حرم ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا بنایا اور اسے حرم بنایا، اور میں نے مدینہ کو حرم بنایا۔ اس میں نہ خون بہایا جائے گا، نہ لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھانا ہے، اور کسی درخت کو اس کے پتے گرانے کے لیے نہیں مارنا چاہیے سوائے جانوروں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو حرم بنایا، اس کے شاخیں نہیں کاٹی جائیں گی اور اس کے جانوروں کا شکار نہیں ہوگا۔ فرق ہے مکہ اور مدینہ میں یہ کہ اگر مکہ میں جانور کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، اور اس کا پھر یہ ہے کہ اس کی طرح بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی دی جاتی ہے جس طرح کا جانور انسان نے شکار کیا ہے۔ اور مدینے میں شکار اگر ہو جائے تو اس کا کوئی اس طرح کا کفارہ نہیں ہے۔ مدینہ بھی حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے، لیکن مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی پیغمبر اور نبی آئے اور انہوں نے مکہ کو وزٹ کیا، مکہ کی زیارت کری، اور مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حج ہوتا ہے، حج کے لیے وہ خاص جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ مکہ کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سننا ہے کہ انسان غسل کر کے داخل ہو، اور جب وہاں سے نکلے تو طواف کر کے پھر نکلے۔ خانہ کعبہ کے کئی نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ البیت العتیق یعنی قدیم گھر سورہ حج میں ہے جس کا ذکر ہے۔ البیت اللہ کا گھر یعنی گھر، البیت گھر سورہ بقرہ میں ہے۔ البیت الحرام مقدس گھر، بیتی اللہ نے کہا میرا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیتک المحرم آپ کا مقدس گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا، پھر فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ حجر اسود ایک خاص پتھر ہے جو اللہ نے بھیجا، جنت کا پتھر ہے، اور جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے، اور یہاں سے ہی طواف شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی سلور کی چاندی کی ایک کورنگ لگی ہوئی ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا یقیناً گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو چھونے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا خانہ کعبہ کی جو ایک اور جگہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، ملتزم لپٹنے کی جگہ کا اس کا معنی ہے، کعبہ کا وہ حصہ ہے جو حجر اسود اور کعبہ کے درمیان ہے، یعنی حجر اسود یہاں پہ ہے اور اس کے اور دروازے کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا سینہ اور اپنے ہاتھ سے اس دیوار پہ چپک کے
दुआ मांगी थी उन्होंने। उसके अलावा जो एक और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है वो मकाम इब्राहिम है। वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मकाम इब्राहिम को इबादत की जगह बनाने का हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। और ये तवाफ जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। ये अलहिज्र के बारे में, अलहिज्र वो हिस्सा है जो एक सेमी सर्कल के फॉर्म में खाने काबा से जुड़ा हुआ एक हिस्सा दिखता है, एक दीवार के अंदर उसको घेरा गया है। वो दरअसल खाने काबा का ही एक हिस्सा था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैंने चाहा कि खाने काबा में दाखिल होकर इसके अंदर नमाज पढ़ूं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हाथ से पकड़कर अलहिज्र में ले गए और फरमाया अगर तुम घर में दाखिल होना चाहती हो तो अलहिज्र में नमाज पढ़ो, क्योंकि ये घर का एक हिस्सा है, यानी खाने काबा का एक हिस्सा है। लेकिन जब तुम्हारे लोगों ने दोबारा तामीर किया तो पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने इसे खाने काबा से बाहर छोड़ दिया। यानी जब एक दफा मक्का के लोगों ने जो खाने काबा की तामीर की, यानी इस्लाम आने से पहले की बात है, तो उनके पास जब पैसे की किल्लत हो गई तो उन्होंने पूरा जहां तक खाने काबा बनना चाहिए था वहां तक नहीं बनाया और कुछ हिस्सा छोड़ दिया। तो अब उसको दीवार से घेरा हुआ हिस्सा है, तो जब तवाफ करे इंसान तो ये ध्यान रखे कि हिज्र के अंदर से नहीं गुजरना, हिज्र के बाहर से तवाफ करना। और हिज्र के अंदर नमाज पढ़ने इसी तरह है जैसे खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। हिज्र के अंदर नहीं, अभी आएंगे इंशाल्लाह उस पर। फर्ज नमाजों के बारे में बेहतर है कि उन्हें खाने काबा के अंदर या हिज्र में ना पढ़ा जाए। हिज्र के अंदर अगर आप नमाज पढ़े तो सुन्नत नमाज, नफिल नमाजें पढ़ी जाती है, फर्ज नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। और इसलिए कि बाज़ उलेमा ने इसे फर्ज नमाज यानी फर्ज नमाज के लिए कहा है कि खाने काबा के अंदर या अल-हिज्र में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल-हिज्र काबे का एक हिस्सा है। अब रुकन यमानी, रुकन यमानी वो कोना है जो हजर अस्वद जिस कोने में लगाया गया है, जिस कोने के बाद खाने काबा का दरवाजा है, उससे पहले जो कोना आता है वो रुकन यमानी होता है, यानी जिसका रुख यमन की तरफ है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं हाजी यानी तवाफ के हर चक्कर में अपने हाथ से रुकन यमानी को छुए, लेकिन इसे बोसा ना दे। अगर छूना मुमकिन ना हो तो हाथ से इशारा ना करे। यानी रुकन यमानी को भी छुआ जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इसको छूने में सब अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का तवाफ किया, हर चक्कर में हजर अस्वद और रुकन यमानी को छुआ। और रुकन यमानी क्या है? ये हिज्र के बाद तीसरा होना है। और इसकी भी वहां पहचान हो जाती है जब इंसान वहां जाता है। ये तवाफ के आखिरी एक चक्कर पूरा होने से जस्ट पहले जो कोना आता है वो रुकन यमानी होता है। हजर अस्वद का इस्तेमाल करने में बहुत फजीलत है, यानी छूने में। अल्लाह ताला रोज क़यामत हजर अस्वद को लाएगा तो उसके 2 आंखें होंगी, उनसे देखेगा, और ज़बान होगी जिससे बात करेगा, और जिसने भी इसका हकीकी इस्तेलाम किया होगा उसकी गवाही देगा, यानी छुएगा। अब आज के दौर में तो बहुत से लोग हैं जो उसके नजदीक ही नहीं पहुंच पाते, है ना। तो अब उनका क्या है, अल्लाह ताला नियत देखता है। इंसान धक्का मुक्की ना करे, दूसरों को अजियत ना दे, ये ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि धक्का मुक्की करके वहां पहुंचे। और खास तौर पे औरतें, खास तौर पे औरतों को इतनी भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए जहां महरम और नॉन महरम दोनों एक दूसरे से चिपक के उसमें दब जाए। अब हम आते हैं उम्रा की इबादत पे।